إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أحدكم يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. میں صحن میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اندر چلے آئیں تاکہ پہلے اندر کی جگہ فل ہو جائے. تشریف لے آئیں. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. حاضرین جمعہ، یہ دنیا، یہ زندگی اپنی تمام تر زینتوں، آرائشوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ آخرت کے بالمقابل بڑی حقیر ہے. جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ زندگی آخرت کے بالمقابل کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. پیارے رسول فرماتے ہیں: مد دنیا فی الآخرہ الا مثلہ، کہ دنیا کی مثال آخرت کے بالمقابل ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگشت شہادت کو سمندر کے اندر ڈالے اور ڈالنے کے بعد اپنے انگلی کو اٹھا کر کے دیکھے. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ، اس انگلی کے اندر جتنا پانی آتا ہے وہی دنیا ہے، وہی آپ کی زندگی ہے. ذرا تصور کریں میرے بھائیوں، اگر ہم نے انگلی کو سمندر کے اندر ڈالا، آپ سوچیں ذرا جو پانی آپ کی انگلی میں لگا ہوا ہے اس کو سوکھنے
بننے میں کتنا وقت لگے گا، اس پانی کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا، ایسے ہی یہ دنیا ہے اور ہماری زندگی ہے، اسے ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ بڑی خبریں آپ سنتے ہیں، جوان آدمی کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کے اندر آتے نہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے مر کر کے چلے جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کی سختیوں کو دیکھ کر کے کفار یہ کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کفار کہیں گے کہ گویا کہ اس دنیا کے اندر ہم نے ایک پہلا پہر یا پچھلا پہر ہی گزار کر کے آیا۔ پہلا پہر صبح کا وقت، صبح کا وقت کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ اگر ہم بہت زیادہ مان لیں، سپوز کر لیں 2 سے 3 گھنٹہ۔ شام کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز کے وقت کا جو درمیان ہے وہ آخری پہر ہے۔ جب کفار قیامت کی سختیوں کو دیکھیں گے تو وہ اپنی زبان سے کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک پہر ہی رہ کر کے آئے ہیں اور ہمیں پورا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوگا، انسانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے زندگی ایک پہر ہی جی ہے، پھر ایسی زندگی کے اندر ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے؟ یہ زندگی 60 سے 70 سالہ زندگی کیا معنی اور کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آج تو اوقات ایسے گزر رہے ہیں، سال ایسے گزر رہا ہے مانو مہینہ گزر رہا ہو، مہینہ ایسے گزر رہا ہے مانو ہفتہ گزر رہا ہو، ہفتہ ایسے گزر رہا ہے مانو دن گزر رہا ہو، اور دن ایسے گزر رہا ہے مانو گھنٹہ گزر رہا ہو۔ ذرا تصور کرو، جب وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو، پھر ایسے وقت میں 50 سے 60 سالہ زندگی کیا معنی اور کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے لوگ اس دنیا کے لیے، لوگ اس زندگی کے لیے 100 جتن کرتے ہیں، اس دنیا کو بنانے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے 15 گھنٹے تک لگا رہے ہیں، اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین مانو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کے اندر کسی کو ٹھکانا نہیں۔ ہم سے پہلے ہزاروں لوگ آئے، آج وہ مٹی کے اندر موجود ہے، ان کے جسم کا گوشت سڑ چکا ہے، یہاں تک کہ ان کی ساری ہڈیاں سڑ چکی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بچا کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو اسی ہڈی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، اللہ دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اس ہڈی کو گلنے میں بھی میرے بھائی اور دوستو 1 سے 2 سال سے زیادہ وقت نہیں لگتا، گل جاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا انتقال ہمارے گھروں میں ہوا ہے، ہمارے دادا، پردادا، سردادا، آج کون ان کا نام لیتا ہے؟ ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ وہ بھی ہماری طرح بچوں کے لیے بغیر جائز اور حرام کی پرواہ کیے مال کو جمع کرتے تھے، ناجائز طریقوں سے جائیداد بناتے تھے۔ آج ان کا جو حشر ہوا ہے ہمارا بھی حشر ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، یہ 60 سے 70 سالہ زندگی اگر اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار کر کے جاتے ہیں تو قیامت کے دن یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ ترازو میں آپ کے اعمال کو تولے گا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا بدلہ دے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی فیوچر کی پرواہ کیے بغیر آپ صرف حلال روزی کمائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز نہ بھولیں، نمازوں کے پابند بنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مستحق قرار دیا ہے، آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن آپ کا انجام بہتر ہو۔ اس دنیا کو جس کو بنانے کے لیے بسا اوقات ہم اپنے بھائی سے لڑائی کر لیتے ہیں، اس دنیا کے لیے بسا اوقات ہم اپنے رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات ہم اگر کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ایک غریب آدمی، ایک بہاری آدمی
200 से 300 रुपए दिन कमाने वाला आदमी किसी तरह से अपनी ख्वाहिशात को तोड़ करके, अपने जज्बात को तोड़ करके, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को तोड़ करके 2-4 हजार रुपए जमा करके रखता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, बल्कि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो ऐसे लोग उनके पास किसी सरकारी कार्य के लिए जाते हैं, उनसे अच्छी तादाद में रिश्वत लेते हैं, उनसे भारी भरकम रिश्वत लेते हैं। जिस आदमी ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया, जिस आदमी ने अपने बच्चों की ख्वाहिशात को तोड़ तोड़ करके 2-4-10 हजार जमा किया है, हम अपनी दुनिया संवारने के लिए बसा औकात उससे रिश्वत ले लेते हैं और खा डालते हैं, डकार लेते हैं। यकीन माने भाई, यकीन मानिए मेरे भाई और दोस्तों, जिस दुनिया को संवारने के लिए, जिस दुनिया को बनाने के लिए आप रिश्वत ले रहे हैं, सूदखोरी कर रहे हैं, यकीन मानिए ये दुनिया खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक मिसाल दिया है। अल्लाह फरमाता है, मसलुल हयात दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द। इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश नाजिल किया, और जब अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल करता है तो खेत खलियान बागात लहलहा उठते हैं, और जिस खेत खलियान से इंसान भी फायदा उठाते हैं, चौपाए भी फायदा उठाते हैं, हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि जब जमीन हरियाली हो जाती है, जमीन खुशनुमा हो जाती है, जमीन के अंदर खेत फल और अनाज वगैरह लहलहाने लगते हैं, अल्लाह फरमाता है खेत के मालिकों को यह उम्मीद होने लगती है, कि बागात के मालिकों को यह उम्मीद होने लगती है कि अब हम इसकी कटाई करके अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अब हम इससे फायदा उठाएंगे। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जा अमरुना, अल्लाह कहता है यहाँ तक कि जब वो किसान मालिकाने बागात ये उम्मीद कर लेते हैं कि अब हम इससे फायदा उठाने वाले हैं, तब तक अल्लाह का हुक्म आ जाता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है। वो हुक्म दिन में भी आता है, रात में भी आता है। अल्लाह फरमाता है फजअलनाहा हसीदा, हम उसको कटी हुई खेतियों के मानिंद कर देते हैं, कटी हुई खेतियों के मानिंद कर देते हैं। कई दफा ऐसा होता है खेत बिल्कुल तैयार है, आंधी तूफान बारिश आती है, पूरा का पूरा खेत और खेत बर्बाद हो जाता है, बसा औकात सैलाब के हवाले हो जाता है, सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। फिर वो जमीन ऐसे हो जाती है जैसे उस जमीन के अंदर कुछ बोया नहीं गया था, उस जमीन ने कभी अनाज नहीं उगाया था। अल्लाह फरमाता है कि जिंदगी का मामला भी ऐसे ही है। आदमी की जिंदगी में जवानी आती है, जवानी की बहार आती है, आदमी जवानी की रानाजने में मस्त मगन हो जाता है, उसे एहसास जर्रा बराबर नहीं होता कि हमारी ये जिंदगी चंद रोजा है। जवानी के अय्याम में इंसान मस्त मगन होकर के जिंदगी जीता है, बगैर हलाल और हराम की परवाह किए बगैर। कितने ऐसे नौजवान है, जरा तसव्वुर करें, जवानी के आलम में उनका ताल्लुक मस्जिद से है नहीं है, वो जवानी के आलम में बिल्कुल दीवाना हो चुके हैं। अल्लाह फरमाता है ये जवानी अचानक अल्लाह ताला इस जवानी में आपको ऐसे दबोच लेगा जैसे आप कल मौजूद ही नहीं थे। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे नौजवान हमारे घरों से मर जाते हैं, मरने के 1 से 2 साल के दरमियान लोग तो कभी कभार उसे याद कर लेते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है आपके मरे हुए 2 साल गुजर गए, जिस बीवी के साथ आप रहते थे वो बीवी कहीं और सेट हो गई, वो बीवी कहीं और जिंदगी गुजार रही है। जिस माँ ने आपको पाला है, आपकी वफात के बाद वो माँ सेट हो जाती है, अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, सारे लोग आपको भूल जाते हैं मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए औलाद के चक्कर में पड़ करके अपनी आखिरत को हरगिज बर्बाद करने की कोशिश न करें। ये दुनिया धोखा है, इस दुनिया को तो अल्लाह ने खेल तमाशे का घर बताया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वालमू अन्नमल हयातुद दुनिया, कि लोगों सुन लो कि दुनिया की जिंदगी लहवुन व लइबुन, खेल और तमाशा है। खेल और तमाशा के अल्फाज उस वक्त बोले जाते हैं जब आदमी अपने दिल को बहलाने के लिए कोई काम करता है। हम और आप खेल कूद करते हैं, हमारे और आपका हम और आप जो खेल कूद करते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि हमारा दिल बहल जाए, हमारा दिल बहल जाए, हमें थोड़ा अच्छा लगने लगे,
बस यही मकसद होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कहा लहून व लईबुन, कि ये दुनिया खेल तमाशा है। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाता है वज़ीनतुन, ये दुनिया जीनत है, यानी इस दुनिया के अंदर जितने लोग रहते हैं हर एक की ख्वाहिश होती है वो खूबसूरत दिखे, हर एक ख्वाहिश होती है कि उसके पास अच्छे और खूबसूरत घर हो, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अच्छी और खूबसूरत गाड़ी हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जीनत कहा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वतफाखुरुम बैनकुम, ये दुनिया आपस में एक दूसरे से फख्र करने की जगह है। आदमी इस दुनिया के अंदर एक दूसरे से फख्र करता है, हमारे पास तो इतने माल है, हमारे पास तो इतनी औलादा है, हमारे पास तो इतने बंगले हैं, हमारे पास तो इतनी जायदादें हैं, तरह तरह की चीजों से इंसान फख्र करता है। अल्लाह फरमाता है ये सिर्फ फख्र की जगह है। और आगे अल्लाह ताला एक अहम बात बयान कर रहा है वतकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद, ये जो दुनिया है ये दुनिया मालो औलाद में सबकत करने की कोशिश करना ही है। यानी दुनिया में आदमी माल के एतबार से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और औलाद के एतबार से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ एक बात वादे रहे कि अगर आप माल के एतबार से आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त यह है कि मनमानी माल के एतबार से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो जायज रास्ते हैं, जो जायज जराए हैं, उन जरायों पर चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हर तरह से माल को जमा करने की अगर कोशिश करें, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, तमाम तरीकों से अगर माल जमा कर रहे हैं, यकीन मानिए एक दिन आपका पिटारा अल्लाह के सामने खुलेगा और हर माल का आपको हिसाब देना होगा। माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, दोनों सवालात अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा और अपने सामने खड़ा होकर के करेगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों ध्यान रहे, आप अच्छा बनिए, आपके पास मालो मनाल हो, आपके पास खूबसूरत गाड़ियां हो, आपके पास खूबसूरत घर हो, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जायज तरीकों से हो, हराम तरीकों से हरगिज ना हो। इसी तरह से अल्लाह ने कहा औलाद में भी लोग मुसाबका करते हैं, कंपटीशन करते हैं इस दुनिया के अंदर। अच्छी बात है, आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन शर्त है, बच्चा ज्यादा पैदा करने के लिए शर्त है, वो शर्त ये है कि जायज जराए से बच्चे पैदा किए जाए, नाजायज जराए से हरगिज बच्चा पैदा ना किया जाए। आज के इस पुरफितन दौर में, मौजूदा दौर में बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा किए जा रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों जो जायज और हराम है। ऐसे बच्चों की पैदाइश पर इस्लाम खुश नहीं होता और इस तरह के बच्चों को इस्लाम हरामी का बच्चा करार देता है और ऐसे बच्चों को वरासत से महरूम करार देता है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों हमें और आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया बड़ी हकीर चीज है। इसकी हकारत का अंदाजा अगर आपको करना है, इसकी जिल्लत का अंदाजा अगर आपको करना है, तो आइए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला बाजार से एक मर्तबा गुजरे, आला बाजार के पास से गुजरे, आपके साथ चंद सहाबे किराम थे, सहाबे किराम थे, आपके साथी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे थे तो रास्ते में एक बकरी का बच्चा मिला, एक बकरी का बच्चा मिला जो बिल्कुल मर चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के बच्चे के पास गए, उसके कान छोटे थे, जिस्म के एतबार से उसके कान छोटे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और सहाबे किराम से फरमाया, कहा है सहाबे किराम की जमात, अय्युकुम युहिब्बु अन हादा लहु बिदिरहमिन, तुममें से कौन ऐसा शख्स है जो इस बच्चे को, बकरी के इस बच्चे को एक दिरहम में खरीदेगा। सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसे नहीं खरीदेंगे, हम इसे नहीं खरीदेंगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुममें से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को मुफ्त में ले जाए, फ्री में ले जाए। सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बकरी का बच्चा पहले तो इसके अंदर आयब है, इसके कान छोटे हैं, दूसरी बात यह कि ये मर चुका है, इसको कौन लेगा, ये तो बड़ा गलील और हकीर है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके फरमाया था क्या है मेरे सहाबा की जमात, जिस तरह से ये बकरी तुम्हारे नजदीक हकीर और जलील है, अल्लाह की कसम ये दुनिया जिसके लिए तुम तगोदो करते रहते हो, ये दुनिया जिसको हासिल करने के लिए तुम अपनी इज्जतों को भी गंवा देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इससे भी कहीं ज्यादा हकीर ये दुनिया है।
اور ایک دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا من شربة ماء. لوگوں، یہ جو دنیا جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سارے حدود کو توڑ دیتے ہیں، ہم سارے حدود کو توڑ دیتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتا. کسی کافر کو اللہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتا. اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کا پر، اگر مچھر مر جائے تو اس مرے ہوئے مچھر کی بھی ہمارے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو کوئی ویلو نہیں دیتے. اب ذرا سوچیے اس مچھر کا جو پر ہے اس کو کون ویلو دے گا؟ کوئی نہیں ویلو دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے بھی کم ویلو اس دنیا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کو ماننے والے اس کے جو بندے ہیں وہ اس دنیا کو اتنا ویلو کیوں دیتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے کیوں اپنا تن من دھن لگاتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے کیوں اللہ سے دور رہتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے کیوں نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی اور دوست، ایسی دنیا کا کیا فائدہ؟ اور پھر یہ دنیا آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے. 60 سالہ زندگی آپ کی ہے. آپ اگر ناجائز اور جائز طریقے سے حاصل کیے، آپ مر گئے، دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بچے ہی آپ کا فائدہ اٹھائیں. وہ آسمان والا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب تدبیر کرتا ہے، بڑا عجیب و غریب تدبیر کرتا ہے. آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ان کے پاس مال و دولت کا خزانہ تھا، لیکن جس اولاد کے لیے انہوں نے خزانے کو جمع کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ایسی ہوئی کہ دوسرے لوگ اس کے مال پر قابض ہو گئے اور اس کے بچے اس مال سے محروم ہو گئے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. فرعون جو کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے بچوں کو قتل بھی کیا. اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا. اس دور میں لے گیا جس دور میں موسیٰ علیہ السلام، حضرت فرعون جب سنتا تھا کہ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً اس بچے کو مروا دیتا تھا، اس بچے کو ختم کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے فرعون کے گھر میں لایا، اور فرعون کی اسی گھر کے اندر پرورش ہوئی. اور فرعون بعد میں چل کر کے موسیٰ علیہ السلام بعد میں چل کر کے فرعون کی مملکت کے سردار بن گئے. اسی طرح سے اللہ تدبیر کرتا ہے. اللہ جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے غلام بنائے. یہ اللہ کے حوالے کیجئے. کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کبھی بھی غلط راستہ نہ اختیار کرے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، کہ لوگوں اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا پھر مسافر ہو. ایک اجنبی آدمی جب اسی ہندوستان کا اگر کوئی شخص پردیس جاتا ہے، دبئی، قطر، عمان، سعودی عرب کمانے جاتا ہے، وہ اس ملک کا اجنبی ہوتا ہے. کیا وہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہیں پہ رہوں گا، اپنی زندگی یہیں گزاروں گا؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے 1 سے 2 سال یہاں ہم کمائیں گے، اس کے بعد اپنے ملک چلے جائیں گے. کیونکہ وہ اس ملک کا غریب آدمی ہے، اس ملک کا اجنبی ہے، اور اجنبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مسافروں کی طرح سے اس دنیا کے اندر رہو. مسافر جب سفر کرتا ہے، ہم اور آپ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹرین ہماری ہے؟ ہرگز نہیں سوچتے. ہمیں اور آپ اگر ہم نے پیسہ دیا ہے، ٹکٹ بنوایا ہے، تو ہم بس اتنا سوچتے ہیں کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کے ذریعے ہم یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھ کر کے جائیں گے، پھر یہ جس کی ہے وہ لے کر کے چلا جائے گا. یہ ٹرین جس کی ہے وہ لے کر کے چلا جائے گا. جو ٹرین جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے گی، بس اتنا ہی ہے. یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے میرے بھائی. اس دنیا میں ہم رہنے آئے ہیں، اس دنیا کے ہم مسافر ہیں. ہم مسافر ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اچھے کام کر کے اس منزل یعنی آخرت تک پہنچ جائیں، اور ایسے پہنچے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو. آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے.
قدوہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دنیا کی ویلو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا تھا. ایلا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور قسم 1 مہینے کے لیے کھائی تھی. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے. ایک اونچی جگہ پر ایک کمرہ تھا، اسی کمرے میں چلے گئے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس کمرے کے اندر جاتے ہیں. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی نے ایلا کر رکھا اپنی بیویوں سے. جب اس کمرے کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، اور ایک تکیہ ہے جو کھجور کے چھال سے بنی ہوئی تکیہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آرام کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، اللہ کے نبی اٹھ گئے. دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں اس چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی یہ حالت دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں موجود ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ چٹائی پر سو رہے ہیں، آپ کے پہلو میں چٹائی کے داغ پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی آپ کے لیے بستر تیار کرا دیتا ہوں. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اما ترى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا ہو، یعنی قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. آخرت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر سونا گوارا کر لیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ ایک دن ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جائز طریقوں سے دے تو آپ اچھے سے اچھے بستر پر سوئیے، لیکن اگر اللہ نہیں دیتا ہے تو ایک چٹائی پر سو کر کے اپنی زندگی کو گزار کر کے اللہ کے پاس جائیے. کسی نے سچ کہا تھا کہ حرام کمائی کے بنے ہوئے محل میں رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کٹیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلا جائے. کیونکہ جب اللہ رب العالمین کے پاس آپ ایسی حالت میں جائیں گے کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں پہنچایا تھا، آپ کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس خون میں حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ رب العالمین ضرور بخشے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما.